الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. پہلے تو یہ پریس کانفرنس 12:15 بجے سٹارٹ ہونی تھی، لیکن کچھ وزراء کو عادت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے کہ صبح صبح ایک راگ چھوڑ دیا جائے اور اس کے بعد تماشا لگایا جائے اور ڈگڈگی بجائی جائے. تو جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ جب سارے وزیر جھوٹ بولنے سے فارغ ہو جائیں تو ایک ہی دفعہ ان کا جواب دیا جائے. لیکن جس وجہ سے آپ کو آج زحمت دی ہے اور تکلیف دی ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کی جو بقا ہے اور پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ جڑا ہے. اور اس وقت جو نالائکوں کی، نااہلوں کی نالائکی اور نااہلی تو اب یہ ایک ایکسکیوز بناتے ہیں. اصل میں جو چوری، کرپشن اور ڈاکہ زنی ہے جو پچھلے 2.5 سال سے ملک پر جاری ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی عوام، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، سزا کاٹ رہی ہے. آج جو امپورٹنٹ سٹوری ہے، جو پچھلی سٹوری میں نے آپ کو ایک ڈیلی میل کے حوالے سے بے نقاب ہوتی ہوئی شخصیت، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، کیونکہ شرم ان لوگوں کو آتی ہے جس کے اندر شرم ہو. حیا ان لوگوں کو آتی ہے جن کے پاس حیا ہو. لیکن جو لوگ لائے اس لیے گئے ہوں، جو لوگ اپوائنٹ اس لیے کیے گئے ہوں، جو لوگ مسلط اس لیے کیے گئے ہوں، جو کمیشن خور ہوں اور عمران صاحب کے لیے کمیشن کما کر ان کو پیسے لا کر دیں، جب اصل مقصد یہ ہو تو اسی قسم کے ٹاؤٹس، فرنٹ مینز اور وائٹ کالر بدماش ملک کی حکومت چلاتے ہیں. جس کی ایک مثال میں نے آپ کو دی تھی شہزاد اکبر صاحب کی، جن کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں، جو 2.5 سال پہلے عمران صاحب اپنے ٹاؤٹ کی حیثیت سے اور عام فہم زبان میں جیسے گلی محلے کا بدماش ہوتا ہے، جو ڈرا کے دھمکا کے اپنے چوروں کے سردار کے لیے پیسے بٹورتا ہے، عمران صاحب نے اپنے وزراء جو کابینہ ہے اس میں وزیر نہیں بلکہ کماؤ پوت رکھے ہوئے ہیں، جو کبھی آٹا چوری کر کے پیسے لا کر دیتے ہیں چوروں کے سردار کو، جو کبھی چینی چوری کر کے پیسے لا کر دیتے ہیں چوروں کے سردار کو، جو کبھی گیس، LNG، عوام کی دوائی، عوام کی روٹی، عوام کی بجلی چوری کر چوروں کے سردار کو پیسے اکٹھے کر کے دیتے ہیں. تو اسی طرح کے ٹاؤٹس کی اور فرنٹ مین جو ہیں ان کی حکومت اس وقت ملک پر مسلط ہے. اور عمران صاحب اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے، اپنے ATMs کے ذریعے، اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے پیسے کمانے کی ایک اس میں جہاں پیسے دیکھتے ہیں، آٹے میں پیسے دیکھیں تو ان کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں، چینی میں جہاں بلینز کی، اربوں کی آواز آئے وہاں ان کی زبانیں لٹک جاتی ہیں اور ان کی جو رالیں ہیں وہ ٹپکنے پڑتی ہیں، اور وہیں بندہ اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے، جاؤ بھائی وہاں سے $2.5 لاکھ کی آواز آئی ہے، وہاں سے 400 ارب کی آواز آئی ہے، چینی میں، آٹے میں 250 ارب کی آواز آئی ہے، دوائی میں 500 ارب کی آواز آئی ہے، بجلی میں 105 ارب کی آواز آئی ہے، براڈ شیٹ کے اندر کبھی 60 ملین کی آواز آئی ہے، کبھی $35 لاکھ کی آواز ابھی آئی ہے، کبھی $2.5 لاکھ کی آواز آئی ہے. تو وہاں اپنے بندے اپوائنٹ کر دیے جاتے ہیں. اور اسی طرح کی ڈیلی میل میں جو لندن ہائی کورٹ میں ہوا وہ میں نے آپ کو اس دن سٹوری سنائی تھی، لیکن یہاں چوروں کو پڑ گئے مور والی سٹوری ہے. اور وہاں جو سب سے امپورٹنٹ سٹوری کل آپس کی لڑائی، جب کمیشن خوروں کو جو عمران صاحب نے وائٹ کالر گنڈا برادری اکٹھی کی ہے، جو فرنٹ مین اکٹھے کیے ہیں، جب ان کو کمیشن نہیں ملا تو اس لڑائی میں وہ بات سامنے آئی جو پاکستان کی عوام کو پتہ چلنی بہت ضروری ہے. ایک سٹوری کاوے موسوی صاحب لیک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اپنے پہلے انٹرویو میں کہ مجھے پاکستان سے چند لوگ ملے جنہوں نے مجھ سے براڈ شیٹ کے معاملے میں کمیشن مانگا. اور پھر وہ بتاتے ہیں انٹرویو میں کہ ڈیوڈ روز نے شہزاد اکبر صاحب کی میٹنگ کرائی ہے کاوے موسوی صاحب سے، اور ڈیوڈ روز صاحب نے اپنی مارگیج کلیئر کرانے اور $2.5 لاکھ کی کمیشن مانگی ہے.
اب ڈیوڈ روز صاحب کیا کر رہے ہیں؟ میں پہلے آپ کو ڈیوڈ روز صاحب کا بتاتی ہوں اور وہ کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں۔ ڈیوڈ روز عدالتی فیصلہ براڈ شیٹ کا آنے کے بعد شہزاد اکبر کے بہاف پر اور شہزاد اکبر صاحب کے کہنے پر میٹنگ کروا رہے ہیں کاوے موسوی صاحب کی اور احتساب کمیشن کے جو ایس اے پی ایم ہیں، اے آر یو جو ریکوری یونٹ کے جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے ہیڈ ہیں اور ایس اے پی ایم ہیں اور ایس اے پی ایم ہیں اور ایس اے پی ایم ہیں، مطلب اتنی چیزوں کے ایس اے پی ایم ہیں، ان کی میٹنگ حکومت پاکستان سلیکٹڈ ہے، لیکن وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خاص جو مشیر احتساب نہیں بلکہ اب پتہ چلا ہے کہ مشیر کمیشن ہے، ان کی میٹنگ کراتے ہیں اکتوبر 2019 میں کاوے موسوی کے ساتھ، اور کیا کرنے کے لیے؟ عدالتی فیصلہ آنے کے بعد بقول شہزاد اکبر کے کہ پیسے کم کرانے کے لیے ڈیوڈ روز صاحب کو کہا کہ کاوے موسوی سے میری میٹنگ کرا دیں۔ اچھا جی، تو میرا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے فرنٹ مین شہزاد اکبر، وائٹ کالر گنڈا شہزاد اکبر اور شہزاد اکبر کے فرنٹ مین ڈیوڈ روز، پہلے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلے کے بعد کیا حکومت پاکستان نے شہزاد اکبر کو اس رسپانسبلٹی کے لیے، نیگوسیشن کے لیے، پیسے کم کرانے کے لیے اپوائنٹ کیا؟ کیا کسی کابینہ کے اجلاس میں یہ اپروول دی گئی؟ کیا سرکاری طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے شہزاد اکبر کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی کہ وہ کاوے موسوی سے خفیہ طور پر ملیں اور ان سے پیسے کم کرانے کی بات کریں؟ نہیں، یہ عمران صاحب کے حکم پر ان کے فرنٹ مین شہزاد اکبر کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جا کر کاوے موسوی سے ملیں اور اس میں کمیشن کی بات کریں، اور کمیشن کس سے؟ قومی خزانے سے۔ کمیشن کس سے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جہاں دیکھتے ہیں پیسے کی آواز آتی ہے وہیں رالیں ٹپکنا شروع کر دیتی ہیں اور وہیں بندے کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب عمران صاحب کو یہ براڈ شیٹ کی آواز آئی، اور پہلی بات کہ یہ نیب کے پیسے ہیں، یہ نیب کا کیس ہے، نیب ورسز براڈ شیٹ ہے، چیئرمین نیب لاپتہ ہے، اور چیئرمین نیب کون بنا ہوا ہے؟ فرنٹ مین عمران خان کا شہزاد اکبر۔ اور شہزاد اکبر صاحب کو کیا کابینہ نے، حکومت پاکستان نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ جا کر کاوے موسوی کو ملے؟ اور ڈیوڈ روز کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ڈیوڈ روز کو ٹاؤٹ رکھا ہوا تھا؟ ڈیوڈ روز کس حیثیت میں یہ میٹنگ ارینج کرا رہے تھے؟ اور اس میٹنگ میں کیا کیا بات ہوئی شہزاد اکبر کی اکتوبر 2019 میں کاوے موسوی کے ساتھ؟ اور جس کو فرنٹ مین رکھا ہوا ہے، جس کو ٹاؤٹ رکھا ہوا ہے، کاوے موسوی کے مطابق وہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن مانگ رہا تھا۔ تو اذان ہو رہی ہے میرا خیال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ سے اذان کے بعد۔ تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ کیا فرنٹ مین عمران صاحب، اور ہیرارکی کیا ہے کیس نیب کا، براڈ شیٹ کا ہیرارکی کیا ہے کہ عمران صاحب، اس کے بعد شہزاد اکبر صاحب، اس کے بعد ان کے تابع، ان شہزاد اکبر نیب نیازی گٹھ جوڑ کے تابع ہیں چیئرمین نیب صاحب، ان کے آگے ڈیوڈ روز کو رکھ لیا اپنا ٹاؤٹ بنا کر۔ نہ حکومت نے ان کو ذمہ داری دی، خفیہ میٹنگ کی کاوے موسوی سے، ڈیوڈ روز کو ٹاؤٹ بنا کر اس کے ساتھ خفیہ میٹنگ کروائی، وہاں کمیشن کو نیگوشیٹ کیا، اور وہ جنرل ملک کون ہے یہ سامنے آنا چاہیے نام۔ جو کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا ذاتی لین دین کا مسئلہ تھا؟ کیا یہ شہزاد اکبر صاحب کا ذاتی لین دین تھا کہ وہاں کاوے موسوی کے ساتھ آپ میٹنگز کر رہے ہیں خفیہ؟ اور کیا آپ حکومت پاکستان کی اجازت کے بغیر عمران صاحب کے کہنے پر آپ نے اپنا ٹاؤٹ استعمال کیا، اور جب ٹاؤٹ کو کمیشن نہیں ملی تو کلی کھل گئی اور لڑائی شروع ہو گئی، اور کاوے موسوی نے ایک بھانڈا پھوڑ دیا کہ مجھ سے 2.5 لاکھ پاؤنڈ کمیشن مانگا اور اپنی مورگیج سیٹلمنٹ کی، اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا، یہ فارمولیز بھی بتائے گئے کہ فیوچر میں آپ کیسے ہم اور آپ آپس میں کام کر سکتے ہیں۔ تو بات مختصر یہ ہے کہ وائٹ کالر گنڈا صاحب کو جب سمجھ نہیں آئی تو کل اعتراف جرم کر لیا، کر یہ کہا ہاں
میں ملا تھا, ڈیوڈ روز نے میٹنگ کرائی تھی اور میں کاوے موسوی سے ملا تھا. میرے لائر نے کہا تھا, آپ کا لائر کون ہے؟ جب فیصلہ براڈ شیٹ اور نیب کا ہے تو آپ کا لائر کون ہے؟ آپ کا لائر کی جو ایڈوائز ہے وہ آپ نے حکومت پاکستان کے کہنے پر ایکسرسائز کی نہیں. آپ نے کاوے موسوی سے عمران صاحب کا ٹاؤٹ اور فرنٹ مین ہونے کی حیثیت سے کمیشن مانگا. ڈیوڈ روز, وہی ڈیوڈ روز جس کو استعمال کر کے شہباز شریف کے خلاف سٹوری پلانٹ کرائی. اور کیوں کرائی؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی. یہ ہے وہ تصویر, اور اس کی میں آپ کو حقیقت تصویر کی اینڈ میں بتاؤں گی. لیکن اس میں پتا چلتا ہے کہ اس میں وہ سٹوری بھی پلانٹ کی گئی. یہ ہے وہ گٹھ جوڑ جس سے براڈ شیٹ کا کمیشن مانگا گیا. ڈیوڈ روز کی حیثیت کیا تھی کہ ڈیوڈ روز کو استعمال کر کے حکومت پاکستان کی لائبلٹی نیگوشیٹ کی گئی. وہ اس لیے کی گئی کیونکہ عمران صاحب کے بہاف پر فرنٹ مین, جس کا میں نے ذکر کیا, گلی محلے کا بدماش, کمیشن جو خور ہے, جو کمیشن کا مشیر ہے, اس کو استعمال کیا گیا یہ کمیشن کھانے کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کماؤ پوت رکھے ہوئے, وزیر نہیں رکھے ہوئے, جو کبھی آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری, کمیشن کھاؤ اور پیسے دو. اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے بھی ان موصوف کے بارے میں کوئی گفتگو کی تھی, اور اس میں یہ کہا تھا ڈائسینٹنگ نوٹ میں کہ جو ARU ایسٹ ریکوری یونٹ کا ہیڈ ہے اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لیگل ایکسپرٹ بنے پھرتے ہیں ان کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے کہ کس نے ان کو اپوائنٹ کیا, ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہیں, اور کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے ان کے خلاف. اور اس کے بعد ایک اور فیصلے میں یہ لکھا گیا کہ ان جو وائٹ کالر گنڈا گردی ہے شہزاد اکبر صاحب کی شکل میں, ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے PIA, FBR, LNG, الیکٹریسٹی, آٹا چینی دوائی, جتنی تحقیقات ہیں ان کے تمام اداروں کو تابع کر دیا ہے اور ایڈوائزر بنا دیا ہے انٹیریئر کا. 2.5 سال میں جس شخص کا تعلق کوئی نہیں PTI سے, 2.5 سال میں جس شخص کو جانتا کوئی نہیں تھا, مشرف کے دور میں بھی کمیشن کھاتا تھا, اور آپ نے اپنا ٹاؤٹ رکھا کمیشن کھانے کے لیے, اس کو نوازا گیا. اتنا وہ اس لیے نوازا گیا کیونکہ عمران خان کے بہاف پر کمیشن کون کھاتا, عمران خان کے بہاف پر ٹاؤٹ کون بنتا, عمران خان کے بہاف پر براڈ شیٹ سے نیگوشیٹ کون کرتا, عمران خان کے بہاف پر آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں کمیشن کون کہلاتا. تو اس قسم کے ٹاؤٹ رکھ کر, اس قسم کے وزیر رکھ کر یہ تمام کمیشن خوری قومی خزانے میں عمران صاحب کے بہاف پر کی گئی. اس کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کل آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہی, اس حکومت کے لیے یہ جو ٹاؤٹس ہیں کمیشن خور ہیں, یہ حکومت نہیں ہے, یہ صرف کمیشن کھانے کے لیے کھاؤ پوت رکھے ہوئے عمران خان صاحب نے. اور اس کے لیے جو ایک بات کل آپ کو سب کو یاد ہوگا, میں صرف پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں, جنی انی پیندیے پائی جاؤ, جنی انی پیندیے پائی جاؤ, وچوں وچوں کھائی جاؤ, اتوں رولا پائی جاؤ. آپ کو یاد ہوگا کہ شہزاد اکبر صاحب یوں کاغذ لہرا لہرا کر, انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کی پگڑی نہ اچھالی ہو, انہوں نے کوئی شخص نہیں چھوڑا جس کے اوپر الزام نہ لگایا ہو. اس کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کی عوام سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور لنڈن کی ہائی کورٹ میں سامنے آ چکی ہے. لیکن آج ہر روز ان کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے. اور بڑی امپورٹنٹ بات, قرضہ کھاؤ 14,000 ارب کا, قرضہ کمیشن بنا دو. آٹا کھاؤ 250 ارب کا, آٹے پہ کمیشن بنا دو. چینی کھاؤ 400 ارب کی, چینی پہ کمیشن بنا دو. بجلی کھاؤ 105 ارب کی, بجلی پہ کمیشن بنا دو. اس کے بعد
ٹکٹیں خریدو سینٹ کی، پیسے دو لوگوں کو، ویڈیو سکینڈل کے اوپر کمیشن بنا دو، براڈ شیٹ میں کمیشن کھاتے پکڑے جاؤ اور براڈ شیٹ پہ کمیشن بنا دو. یہ عوام کو بے وقوف کمیشن خور بناتے ہیں. اس طرح کمیشن اتنے پاکستان کی تاریخ میں نہیں بنے ہوں گے، اور ان کمیشن کا نتیجہ صفر. ان کمیشن کا نتیجہ اور اس کمیشن کا مقصد صرف پاکستان کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کا مقصد نہیں. 6 سال فورن فنڈنگ کو ڈینائی کیا. 6 سال فورن فنڈنگ کا الیکشن کمیشن میں جواب نہیں دیا. اس کے بعد جب پکڑے گئے تو کہتے ہیں ان 2 کمپنیوں کے ایجنٹس نے فورن فنڈنگ کی ہے. عمران صاحب کہتے ہیں جس وقت اپنے فائنانس سیکرٹری نے یہ کہا کہ ہم نے 4 ملازموں کے نام کے اوپر فورن فنڈنگ منگائی ہے مڈل ایسٹ سے، تو اپنے فائنانس سیکرٹری کی سٹیٹمنٹ کو ڈینائی کر دیا. یہ ہیں ان کے چہرے، یہ ہیں ان کے اصل چہرے جو پاکستان کی عوام کے سامنے آنے چاہیے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ ایک اور بات، جو کرمنل پروسیڈنگ کا ذکر کیا نا، آج وہ کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے. شہزاد اکبر جو عمران خان کا ٹاؤٹ ہے، جنہوں نے آگے ٹاؤٹ رکھے ہوئے کمیشن کھانے کے لیے، مجھ پہ حد تک عزت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ آپ کے تو ہر روز جو میں بات کرتی ہوں، وہ ہر روز جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ کمیشن کھاتے ہیں، وہ آپ کے خلاف بیان دیتے ہیں. آپ کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. آپ کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے. شہزاد اکبر، عمران خان، ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی کے فون کے ڈیٹا اور ای میل کا ایکسس پبلک کرنا چاہیے. سارا ڈیٹا پبلک کرنا چاہیے، اس کا فورینزک ہونا چاہیے. اور آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ساری جو پوری کارروائی اور واردات ہے، وہ یہ ہے. عمران صاحب ایک ہی نام، آپ کو پتا چلے گا کہ اس ساری کی ساری واردات کے پیچھے صرف ایک ہی نام، عمران صاحب. اور اس کے بعد آخر میں ایک اور بات کہنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نے کل کہا کہ ہاں میں ملا تھا کاوے موسوی سے. شہزاد اکبر صاحب، آپ نے قومی خزانے سے کمیشن کھانے کی کوشش کی. جب آپ نے پاکستان ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوائے، جب کاوے موسوی نے آپ کو پیسے نہیں دیے، جب کاوے موسوی نے آپ سے سیٹلڈ کمیشن نہیں دیا، تو ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی نے اس سیٹلمنٹ کی اور اس کمیشن کی حقیقت کھولی. پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ آپ کس کی اجازت سے کاوے موسوی کو ان کے گھر اور رائل گارڈن ہوٹل میں ملے. اس کے بعد اس سیٹلمنٹ، اس کمیشن 2.5 لاکھ پاؤنڈ اور اس کے علاوہ جو نیگوشیشن ہوئی، اس پر ہاتھ ملائے گئے، اس پر راضی نامہ ظاہر کیا گیا. اور وہ آپ کا ذاتی لین دین تھا یا براڈ شیٹ کی لائبلٹی تھی حکومت پاکستان کی؟ آپ کس حیثیت میں ڈیوڈ روز کو استعمال کر رہے تھے؟ وہی ڈیوڈ روز جس کو نیب کی قیدیوں کی ایکسس دی، شہباز شریف کے. وہ شہباز شریف تو حکومتوں سے ملتا تھا، اپنے جو دوست ممالک تھے ان سے نیگوشیٹ کرتا تھا ان پروجیکٹس کی قیمتوں کو جو پاکستان کے عوام کے ریلیف کے لیے استعمال ہوتے تھے. آپ اس کمیشن کی نیگوشیشن کے لیے ملے ہیں جو قومی خزانے سے، پاکستان کے قومی خزانے سے لائبلٹی بنتی تھی، جو آپ لوگوں کی نالائکی کی وجہ سے لائبلٹی بنتی تھی، جو جان بوجھ کر آپ نے لائبلٹی بنائی. اور آپ نے اس میں سے کمیشن کھانے کی کوشش کی، ڈیوڈ روز کو اپنے دوست کو استعمال کر کے، کاوی موسوی سے، براڈ شیٹ کے مالک سے ملاقات کر کے. یہ ہے اس کی اصل بات. اور اصل میں یہ ہے عمران خان، یہ ہیں وہ ٹاؤٹس، اور یہاں قومی خزانے میں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اور اس کی حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آ چکی ہے. اب عمران صاحب، تبدیلی کے نعرے لگانے والوں کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر، احتساب کے نعرے لگانے والوں کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر، این آر او نہیں دوں گا کی گردان کرنے والے کا ٹاؤٹ شہزاد اکبر،
قومی خزانے میں ڈاکہ ڈالتا ہوا پکڑا گیا ہے، اعتراف کر لیا ہے۔ یہ ایسا انوکھا، ایسا چور، ایسا کرپٹ وزیر اعظم ہے جس کی ہر روز کرپشن کی اور چوری کی داستان پاکستان کی عوام سنتی ہے، لیکن ایماندار ہے۔ ایماندار اس لیے ہے کہ اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے کرپشن کرتا ہے، اپنے فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کرتا ہے، اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے کمیشن کھاتا ہے، اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے پاکستان کے عوام کا پیسہ اور جیبیں کاٹتا ہے، چاہے وہ ٹاؤٹ شہزاد اکبر کی شکل میں ہو، چاہے ان اے ٹی ایمز کی شکل میں ہو، چاہے ان لوگوں کی شکل میں سینٹ کے کینڈیڈیٹس جن کو انہوں نے ٹکٹیں دی ہیں، جن کے خلاف ان کی اپنی پارٹی ریوولٹ کر گئی اور اپنی پارٹی کہہ رہی ہے کہ چوروں کو ٹکٹ دی ہے۔ یہ شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ان کا سرغنہ، ان کا سردار صرف عمران صاحب ہی نکلتے ہیں۔ اگر آپ پورے ڈاٹس ملائیں گے تو یہ ہے عمران صاحب، یہ ہیں وہ ٹاؤٹس، اور یہاں یوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کی جیبوں میں۔ اور ابھی آئیں گے اس پریس کانفرنس کے بعد اپنی بے شرم شکل لے کر آئیں گے، سرکاری پی آئی ڈی کو استعمال کریں گے اور پاکستان کی عوام کو یہ کہیں گے کہ میں نے تو کوئی پیسہ نہیں مانگا، پیسہ تو ڈیوڈ روز نے مانگا یا کاوے موسوی نے مانگا۔ بڑی ڈھٹائی سے رات کو کہتے ہیں یہ کاوے موسوی اور ڈیوڈ روز کا معاملہ ہے، میں اس میں کاوے موسوی کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، مناسب نہیں ہوگا۔ یہاں 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کی پگڑی اچھالو، یہاں 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی اوپر کرپشن کے الزامات لگاؤ، یہاں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی پگڑی اچھالو، اس کے اوپر الزام لگاؤ، پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز پہ دائرے لگا کر بتاؤ کہ یہ کرپشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد کہو ڈیلی میلز کی سٹوری سے میرا کوئی تعلق نہیں، نیب کے کیسز سے میرا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہاں چوری ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں ہر روز تمہاری چوری، تمہاری کمیشن خوری، ہر روز پاکستان کی عوام کا جیبیں کاٹنا، ہر روز ایک چوری اور کرپشن اور ڈاکے کی نئی داستان پاکستان کی عوام کے سامنے آتی ہے۔ کرو ڈینائی تم، لیکن یہ سوچ کر کرنا کہ کاویہ موسوی کے پاس اور ڈیوڈ روز کے پاس تمہارے ٹیکسٹ میسیجز بھی ہیں، تمہاری ویڈیو بھی ہے، اور تمہارا سارا جو عمل ہے، جو تمہارے سارے، میں ورڈ تو استعمال نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، تمہاری کرتوتوں کی حقیقت ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے کوئی بات کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ تمہارا سارا ڈیٹا کاوے موسوی کے پاس اور ڈیوڈ روز کے پاس موجود ہے۔ ہاں، اگر اب ان کو پیسے آفر کرو کہیں اور سے ڈاکہ ڈال کر، ابھی بجلی کی قیمت بڑھائی، ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھائی، ان کی زبان بند کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اپوزیشن نہیں ہے کہ سزائے موت کی چکی میں ڈال دو ریاست کی طاقت استعمال کر کے، وہ ارشد ملک صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ نہیں کہ ان کو ان کی ویڈیو دکھا کے دھمکا دو۔ وہ کاوے موسوی صاحب کے پاس جو تمہارا ڈیٹا ہے، اور میرا جو پہلا مطالبہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کی جائیں، اور ان کا جو فون کا ڈیٹا ہے اور ای میل ایکسس ہے کاوے موسوی کی، ڈیوڈ روز کی، عمران خان کی اور شہزاد اکبر کی، وہ پاکستان کی عوام کے سامنے پبلک کی جائیں، تاکہ پاکستان کی عوام کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ ہے اصل چور۔ اور آخر میں اسی لائن کے ساتھ، کیونکہ ابھی اور شور ہوگا، ابھی پوری جنج ترجمانوں کی جو ہر روز سبق پڑھایا جاتا ہے جھوٹ بولو، وہ ڈینائی کریں گے، وہ ذاتی جو چیزیں ہیں ان پر اتر آئیں گے، کیونکہ باقی تو ہاتھ میں اور کچھ ہے نہیں، کرپشن ثابت نہیں ہوئی جس کا شور کرتے تھے۔ لیکن آخر میں وہ ایک آج کل ہے نا، اس کی اصل جو ویڈیو کی جو بننی چاہیے کہ یہ ہے عمران خان، یہ ہے وہ ٹاؤٹ، اور یہاں قومی خزانے سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اور اوپر لائن وہی ہے، لائن آخر میں وہی ہے کہ وچوں کھائی جاؤ، اتوں رولا پائی جاؤ۔ انہیں رولا پان دا بھی تانوں کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، کیونکہ تسی ڈاکہ تواڈا ڈاکہ تے تواڈی چوری پھڑی گئی جے۔ اور پیراشوٹرز کی بات کی ہے، لیکن آپ
آپ کی جماعت خود ایک ایسے امیدوار کی حمایت کر رہی ہے یوسف رضا گیلانی کی، بے شک وہ سیاستدان ہیں، ان کا اسلام آباد سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں حفیظ شیخ ہوں یا یوسف رضا گیلانی، اسلام آباد کے لوگوں کا ڈاکٹر طارق فضل بھی امیدوار ہیں، کیا ان کا حق نہیں مانا جاتا جو اسلام آباد سے بیس ہے، جن کا سب کو پتہ ہی ہے اسلام آباد سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں آپ کا سوال کا جواب دینے پہ. ابھی ایک پریس کانفرنس ہوئی جس میں نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ کے بارے میں، کیونکہ ٹیئر گیس ایکسپائرڈ جب استعمال ہوگی سرکاری ملازمین کے اوپر اور اس کا اعتراف ہوگا اس فرعونیت کے لہجے میں، اس فرعون کے لہجے میں اس کی بات کی جائے گی، اس پہ شرمندہ ہونے کی بجائے. اور اس جعلی، اس چور، اس کرپٹ، اس نالائق، اس نااہل، ٹاؤٹس، بدماشوں اور جو گنڈے اس وقت ملک پر مسلط ہیں، ان کا رینیو کیا ہوا پاسپورٹ نواز شریف کو نہیں چاہیے. نواز شریف جب چاہے پاکستان آئے گا. نواز شریف جب چاہے پاکستان کا پاسپورٹ، کیونکہ وہ پاکستان کے شہری ہیں، وہ پاکستان کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم ہیں، وہ جس پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا، جس پاکستان میں موٹر ویز کا جال بچھایا، جس پاکستان سے اندھیرے ختم کر کے 24 گھنٹے، 22 گھنٹے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، جس پاکستان کو 5.8% کی ترقی پہ ڈالا، جس پاکستان میں نوجوان کو روزگار دیا، جس پاکستان سے دہشت گردی ختم کی، وہ نواز شریف اس جعلی، نالائق، نااہل دہشت گرد، سیاسی دہشت گردوں کا ان کو اپنا پاسپورٹ رینیو کرانے کی ضرورت نہیں. اپنا پاسپورٹ رینیو نواز شریف صاحب جب چاہیں گے کرائیں گے، جب چاہیں گے پاکستان آئیں گے. آپ اپنا پاسپورٹ رینیول بھی اپنے پاس رکھیں اور اپنے بیانات، کیونکہ آپ کی اصلیت اور آپ کا اصل چہرہ پاکستان کی عوام نے دیکھ لیا ہے. نواز شریف کو آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، چوروں کے پاسپورٹ رینیول کی ضرورت نہیں. اپنے پاسپورٹ کو اپنے پاس رکھیں. آپ کی بڑی مہربانی. میڈم، آپ نے فرمایا ابھی کہ بلکہ ٹھیک کہا ہے آپ نے کہ قسم کے کمیشن جو ہیں یہ بے ایمانی ہو کے رہ گئے ہیں، تو کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا. اب آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوجداری جو ہے یہ کرمنل پروسیڈنگز اس ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے ایک کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے، ان کے خون کا ڈیٹا. یہ مطالبہ صرف زبانی کا نہیں ہے یا اس کے حوالے سے عملی طور پر بھی آگے بڑھے؟ جی بالکل عملی طور پہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں تھوڑی سی تصحیح کر دوں. میں نے ڈیوڈ روز اور کاوے موسوی کی کرمنل پروسیڈنگ کی بات نہیں کی. میں نے جو سرغناہ ہیں اور جو ٹاؤٹ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، میں نے عمران صاحب اور شہزاد اکبر کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ کی بات کی ہے، اور جس پر میں قائم ہوں، اور اس کے خلاف انشاءاللہ عملی طور پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون ان کے چہروں کو، بے نقاب چہرے تو یہ خود بے نقاب کر چکے ہیں، فورن فنڈنگ کا اعتراف کر کے، ملازموں کے نام پر فورن فنڈنگ منگانے کا اعتراف کر چکے ہیں. شہزاد اکبر صاحب رات کو ان تمام میٹنگز کا اعتراف کر چکے ہیں جو وہ خفیہ طور پر کاوے موسوی سے ڈیوڈ روز کی نیگوسیشنز کے اوپر کر رہے تھے. یہ اعتراف جرم ہو چکا ہے. لیکن آپ اس کی حقیقت، کون کون ملا، کیا گفتگو ہوئی، کیا ڈیلز ہوئی، کیا کمیشن کے اوپر بات ہوئی، اس تمام ریکارڈ کا ڈیٹا پبلک کیا جائے اور ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز کی جائے. جب وزیر اعظم ملک کا سلیکٹڈ تو ہے ہی، ملوث ہو کمیشن خوری میں، عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے میں، قومی خزانے سے کمیشن کھاتا پکڑا جائے، اس کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ ہونی چاہیے. اور یہ ان تمام اداروں کو بھی نوٹس لینا چاہیے جو ایک مرغی کے مر جانے پر پاکستان مسلم لیگ نون کے حکومت کے خلاف نوٹسز لیتے تھے. مریم صاحبہ، آپ نے ابھی جیسے کہا کہ کاوے موسوی اور ڈیوڈ روز کے پاس سارا ثبوت ہے، آپ کے ڈیٹا سارا محفوظ ہے. آپ کو کیسے پتا ہے کہ ان کے پاس یہ سارا ڈیٹا موجود ہے؟ آیا انہوں نے کسی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا. میں اس کا جواب دوں گی. رات کو کاوے موسوی صاحب نے اپنے انٹرویو میں، جب یہ آگے سے گفتگو کر رہے تھے، کیونکہ ڈینائل تو ان کا ایک طریقہ کار ہے، مکر جاؤ، چوری کرو، شور پاؤ تے مکر جاؤ، یہ ان کا طریقہ واردات ہے. تو جب انہوں نے شور ڈالا تو کاوے موسوی صاحب نے کہا میرے پاس تمام ٹیکسٹ موجود ہیں، میرے پاس تمام کمیونیکیشن موجود ہے. تو میں نے
शहजाद अकबर साहब को भी ये कहा है कि सोच समझ के बात करना, PID सरकारी खर्चे के ऊपर बैठकर, क्योंकि सारा डेटा मौजूद है जिनसे आपने कमीशंस की डील्स की हैं। मैं हकीकत बताती है कि शेर जब भी हमला करता है अकेले करता है। अब मौजूदा इलेक्शन में से बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ रही है? जी, ये आपने भी सवाल किया था, मैंने वो जवाब नहीं दिया, उस पर मैं देना चाहती हूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अपनी लास्ट जो मीटिंग हुई थी, सरबराही इजलास, उसमें एक फ़ैसला किया था जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अनाउंस किया था कि PDM के मुश्तरका कैंडिडेट सेनेट के इलेक्शन में होंगे, और उसमें जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं वो PDM के मुश्तरका कैंडिडेट हैं, और उनको PDM ने नॉमिनेट किया है इस्लामाबाद से। और आपने बात की, और जितने आपने नॉमिनेटेड लोग देखे हैं, चाहे वो कवरिंग कैंडिडेट्स हों, चाहे वो कैंडिडेट्स हों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से तारिक फजल चौधरी साहब मेरे साथ बैठे हैं, इनकी वफादारी, इनकी पार्टी के साथ जदोजहद, इनकी पार्टी के लिए कुर्बानी, और नवाज शरीफ के साथ लाजवाल मोहब्बत जो है उसकी मिसाल वो खुद हर रोज़ देते हैं, और उनकी पूरी जो सियासी बैकग्राउंड है और जो सियासी तजर्बा है वो खुद उसकी मिसाल देता है। इसी तरह परवेज़ रशीद साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, सादिया अब्बासी साहिबा हैं, साजिद मीर साहब हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं टेक्नोक्रेट की सीट पर। तो आप किसी पर भी, मुशाहिदुल्लाह खान साहब हैं, पैराशूटिंग नहीं है, मैंने आपको पहले बताया कि वो PDM का मुश्तरका फ़ैसला था, और उस फैसले के ऊपर ये अमल करते हुए मुश्तरका कैंडिडेट नॉमिनेट हुए हैं, और ये पूरी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुशावरत के साथ हुए हैं। और मुशाहिदुल्लाह साहब का नाम मैं लेना भूल गई, तो ये सारे वो लोग हैं जो इमरान खान की तरह उन बिलियनर्स को टिकट नहीं दी जो इमरान खान का बावर्ची खाना और इमरान खान का बैंक अकाउंट और इमरान खान के कपड़े और इमरान खान का लैंड क्रूज़र और इमरान खान का बनी गाला का 300 कनाल का खर्चा चलाते हों, बल्कि ये वो वफादार साथी हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, जिन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और पार्टी ने उनके ऊपर एतमाद किया। हुकूमत का दावा है कि मरियम नवाज ने एक बार फिर बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त दी है, सर्जरी का बहाना बनाकर बाहर जाना चाहती है। शहबाज गिल ने कहा है कि वो निक्की जी सर्जरी के पीछे हैं, हुकूमत से निक्की जी यहाँ जाती हैं जो नहीं मिलेगी। देखिए, मैंने आपको पहले कहा है कि ये टाउट्स की कोई ब्रीफ केस लेकर विमेन हरासर अमेरिका से मुसल्लत हुआ है, कोई टाउट कमीशन खोरी के लिए मुसल्लत हुआ है, उनकी मजबूरी है ये बयान देना। लेकिन जो शहबाज गिल बोलता है, जो शहजाद अकबर बोलता है, वो इमरान खान की ज़बान बोलते हैं। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इनको ना ये मुसरत, ये खुशी और इनकी ना ख्वाहिश पूरी होगी। उन्होंने कल बात जब की थी, जब उनसे कहा गया कि आपका ECL पे नाम है, क्या आप ECL से नाम हटाने के लिए अपना देंगी दरख्वास्त, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दरख्वास्त दी थी शुरू में, क्योंकि उनकी एक सर्जरी छोटी सी होनी थी, और उसके ऊपर जो रिएक्शन इन बेहिस जो टोला है उनका आया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं कभी भी इन चोरों को, इन डाकुओं को, इन कमीशन खोरों को, इस जाली हुकूमत को मैं दरख्वास्त नहीं दूंगी। मेरा जीना मरना पाकिस्तान में होगा, और अब इन चोरों को, डाकुओं को, कमीशन खोरों को घर पहुंचा के ही दम लेंगे। मैडम ये बताइएगा कि जितने भी कमीशन खोर हैं, जिन्होंने भी करप्शन की है, अब तक आपने उनके खिलाफ कितने सबूत इकट्ठे किए हैं, और उनके खिलाफ आप किसी अदालत में गई हैं सबूत लेके या नहीं? दूसरा, मुस्लिम लीग नून के दौर में भी मुल्क मकबूल हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी मकबूल हुआ, PTI के दौर में मकबूल हुआ, तीनों जमातों पे एक दूसरे पे करप्शन के इल्जामात हैं। इस मुल्क को मकबूज करने की जिम्मेदारी आप सब लोग लेते हैं या नहीं? देखिए, पहली बात तो कोई दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो कर्जा ना लेता हो, ठीक है? कोई मुल्क नहीं दुनिया का, अमीर से अमीर मुल्क, गरीब से गरीब मुल्क। हमने कर्जे लिए, नवाज शरीफ ने 5 साल के जो, और पूरी जब नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए उन सब कर्जों को मिला लो, 72 साल में जितनी हुकूमतें आई इक़्तिदार में उन सबको मिला लें तो ये 14,000 अरब का कर्जा जो 2 साल में लिया गया है, इसका रिकॉर्ड नहीं टूटता। और जब कर्जे हमने लिए तो दहशतगर्दी ख़त्म की, जब कर्जे हमने लिए तो मोटरवेज बनी, जब कर्जे हमने लिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनी, मेट्रोज बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी, जिन पे ये तख्तियां लगाते हैं। जब हमने कर्जे लिए तो CPEC आया, जब हमने कर्जे लिए तो रेलवे बेहतर हुआ, जब हमने कर्जे लिए तो मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हुई, 5.8% पे मुल्क तरक्की कर रहा था, आवाम को रोज़गार मिल रहा था, और वो कर्ज़ों को हम प्रोसेस करके, उनको ट्रीट करके वापस कर रहे थे। आज जो कर्जा है, मैंने उस दिन भी कहा था
کہ آج جو قرضہ لیا گیا ہے ان 2.5 سالوں میں، اگر 22 کروڑ عوام کو مفت چینی ملے، بجلی ملے، گیس ملے، دوائی ملے، تو اتنی رقم بنتی ہے جو ان لوگوں نے 2 اور 2.5 سال میں قرضہ لے لیا ہے۔ اس لیے یہ جو قرضہ کمیشن بنا تھا اس کی رپورٹ کیوں نہیں آتی؟ اس کی رپورٹ اس لیے نہیں آتی کہ اس قرضے کو بھی کھا گئے ہیں 14,000 ارب کے۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کے جو کینڈیڈیٹ سینٹ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے؟ پی ڈی ایم کے جو سینٹ کے امیدواران بنے ہیں، آگے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں یا قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، کیا ان کو انفلوئنس کیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ سینٹ کے الیکشن میں ہوا تھا کہ میجورٹی آپ کی تھی لیکن جیت منارٹی والے گئے، تو اس حوالے سے بتائیے گا۔ یوسف زئی گیلانی صاحب کا بڑا ٹف کمپٹیشن ہے، پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہے کہ یوسف زئی گیلانی کو جتوانے میں کامیاب ہو جائے؟ دیکھیں، یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں، ان آٹا چینی چور، بجلی گیس دوائی کمیشن خوروں کے خلاف ایک کینڈیڈیٹ ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے اپنے اراکین ہیں جو آج رو رہے ہیں، اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، چاہے وہ ایم پی ایز ہوں چاہے وہ ایم این ایز ہوں، وہ عدم اعتماد کریں گے ان جعلی مسلط کردہ وزیر اعظم کے اوپر، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو فتح ہوگی، اور وہی اس حکومت کے گھر جانے کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی۔ اور جو ایم پی ایز ہیں ہمارے بھی اور ایم پی ایز جو ان کے بھی ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی سیاسی بقا بھی اسی میں ہی ہے کہ ان سے بھی جان چھوٹے اور ان کی بھی جان چھوڑی جائے۔ شہباز شریف صاحب کے پروڈکشن آرڈر پہ کیا موقف ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں پاسپورٹ سے ہم نہیں جائیں گے، درخواست نہیں دیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی یہ کہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے، جیسے میں ریپیٹ کرتی ہوں بار بار کیونکہ یہ عوام کو پتہ چلنا چاہیے، ان بجلی گیس دوائی چوروں سے، ان کمیشن چوروں سے، اس جعلی حکومت سے پروڈکشن آرڈر تو کیا کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سینٹ کے الیکشن میں ووٹ دینے کے لیے، کیونکہ ان کا آئینی فرض ہے، وہ پارٹی دیکھ رہی ہے، اور ابھی کل ان کی صبح نیب کورٹ میں جو جھوٹے الزامات، 52 ریفرنسز، ایک جگہ پہ بھی کسی جگہ پہ کرپشن کا نام و نشان نہیں، اور یہ جو کمیشن خور ہیں جو دائرے لگا کے بتاتے ہیں، یہ 52 جو ریفرنسز ہیں یہ ان کے منہ پر بھی ایک تماچا ہے، اور وہ کل صبح نیب کی عدالت میں پیش ہوں گے، تو وہاں وہ اپنا فیصلہ بتائیں گے پارٹی۔ میڈم کے خلاف بہت ساری تو آپ نے تحقیقات کا مطالبہ کر دی، بہت سارے ایشوز پر، لیکن ایک معاملہ تھا جس پہ ایک چیز ثابت ہے، جس میں جو ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس جو ہے ان کی ایک پریس ریلیز آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک پاکستانی جو ٹائکون ہے پراپرٹی کا، اس کے 38 بلینز جو ہیں وہ ہم نے کنفسکیٹ کیے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کو واپس دے دیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پیسے واپس جو آتے ہیں تو وہ اس بندے کے اس جرمانے کی مد میں چلے جاتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا، اور وہ 38 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ آ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہو جاتی ہے، بجائے اس کے پاکستان کے سرکاری خزانے میں ہے۔ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے جو ڈائریکٹر لینڈ ہے حاجی امجد صاحب، ان سے 1 ارب روپے کمیشن لیا، تو یہ ایسا کیس ہے جس میں زیادہ تحقیقات یا ثبوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا مسلم لیگ نون اس معاملے کو کسی کورٹ میں یا نیب یا کسی دوسری انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے سامنے رکھے؟ میرے بھائی، یہ جو کیسز روز کھل رہے ہیں نا، اس میں بھی کسی تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہر روز اطراف جرم خود کرتے ہیں۔ آپ شہزاد اکبر سے پوچھیں گے نا تو کہیں گے ہاں میں نے کیا تھا، وہ بے شرم ہے، وہ ہر بات کو اعتراف کر کے اس سے مکر جاتے ہیں۔ بات تو میں یہی کر رہی ہوں کہ آپ چاہے آٹا کمیشن ہو، قرضہ کمیشن ہو، چینی کمیشن ہو، روٹی کمیشن ہو، ویڈیو سکینڈل کمیشن ہو، فورن فنڈنگ کا کیس ہو، براڈ شیٹ کمیشن ہو، ہر جگہ پہ فردر کمیشن بنانے کی ضرورت نہیں۔ چوری عیاں ہے، چوری عوام کے سامنے ہے، اس کے خلاف انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں۔